کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ عزیز، آج سے کچھ سال قبل لندن میں ہی میثاق جمہوریت ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، جس کے نتیجے میں ایک ایسا الائنس بنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف جدوجہد ہوئی تھی اور بالآخر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو صدارت کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا، آرمی چیف کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا اور بالآخر ایک جمہوری ٹرانزیشن ہوئی۔ اور آج لندن میں ایک اور الائنس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ طاہر القادری اور چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور باقاعدہ طاہر القادری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے، ساتھ نے دھن دھونس اور دھاندلی کا نام جمہوریت نہیں ہے، اس طرح کے بھی الزامات لگائے۔ ساتھ چودھری شجاعت کہتے ہیں چور کو نہ پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو۔ چودھری پرویز لائی نے کہا کہ جی مزید سیاسی رابطے کیے جائیں گے مختلف جماعتوں سے، جس میں MQM بھی شامل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ تو کیا ایک اور الائنس، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایک گرینڈ الائنس بننے جائے، انہوں نے کہا کہ آج تو شروعات ہے، آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ جون کے مہینے میں طاہر القادری صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور اس الائنس کو، اس حکومت کے خلاف ایک موومنٹ کو لیڈ کریں۔ یہ تو ایک سچویشن اس سائڈ پہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جب یہ لندن میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف، DGISI، چیف آف جنرل سٹاف، انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کو ریویو کر رہے تھے کہ ملک کو جو درپیش سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ یہ سارے حالات ہیں۔ اب اس میں چیزیں آگے جا کے کیسے بننے والی ہیں، کیا ہونے والا ہے، اس پہ رائے جانیں گے، آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ انفارمیشن کیا ہے، انالیسس کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہارون رشید صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نذیر ناجی صاحب، گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا اخبار کے۔ ہارون رشید صاحب، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ جو الائنس کی آج بات ہوئی ہے اور طاہر القادری نے بڑا کھل کے کہا کہ جی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، یہ واقعی اس طرف کو جا رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ میری کچھ بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے۔ ایک تو عمران خان ابھی تک ریلیکٹنٹ ہے، ملنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا بڑا مسئلہ تو یہ ہے جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہی نہیں ہیں، اور پارٹی ان کی کبھی ریئیکشن یہی ہے۔ مثلا جاوید ہاشمی نے ان سے یہ کہا کہ نہیں ملنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا وہ بہتر سمجھتے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کوئی پرماننٹ فینومینا نہیں ہے۔ دیکھو انڈین فلموں میں ایک وہ گیت ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، آئٹم سانگ، وہ آئیں گے تماشا کریں گے چلے جائیں گے، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ چودھری صاحب کا رول ہو سکتا ہے، مگر اس وقت وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان اپنے طور پہ کریں گے جو کچھ کریں گے، اور ان کا اگر کوئی الائنس ہو سکتا ہے کسی وقت، وہ بھی اس وقت نہیں ہو سکتا، کافی ڈسٹنس ہے ان کا پرسپشنز کا، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جب تک الیکشن آئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ MQM کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا، کراچی میں تحریک انصاف MQM کے حریف ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، جیسے آج سیکورٹی کے مسئلے پہ یہ سب لوگ بیٹھے، بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ محسود قبائل الگ ہو گئے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی محسود قبائل تھے ان سرگرمیوں کا۔ ڈرون کے بعد ان کا نقطہ نظر بدلنا شروع ہوا، پھر انہوں نے فضل اللہ کو قبول نہیں کیا، تو اب ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کے ہم ٹیررزم سے نجات پا سکتے ہیں، بشرطے کہ انٹیلیجنس اور پولیس کو بھی بہتر بنایا جائے، صرف اس کو نہیں۔ اسی طرح دیکھیے اگلے الیکشن پر نظر ہونی چاہیے، سول ادارے بننے چاہیے، اگلا الیکشن ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کو اکھاڑ کے پھینک بھی دیں، مجھے ویسے ایسا نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی الائنس بن رہا ہے، اکھاڑ کے پھینک بھی دیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس میں آئے گا کون؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میثاق کے مڈ ٹرم الیکشن ہے جو لندن میں آج جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اور جی وہ جیسے میثاق جمہوریت ایک فراڈ تھا، اس لفظ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، برطانیہ اور امریکہ نے بنایا تھا کہ یہ فوج کے خلاف اکٹھے رہیں، اور اکٹھے ہیں ہی، ایک دوسرے کے جرائم سے صرف نظر کریں، اسی طرح کی یہ ایک فضول چیز ہے۔ میڈیا ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے، کوئی الائنس مجھے بنتا نظر نہیں آتا۔ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے، دیکھیے اگر یہ سینسیبل لوگ ہیں، ان مائی پرسنل اوپینین، ایک تحریک اٹھائیں اور وقت سے کچھ پہلے الیکشن کرا لیں، مگر الیکشن میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ فیئر ہوں، کنسنسس ہو کچھ چیزوں پہ، خارجہ پالیسی پہ، ٹیررزم پہ، پولیس کو بہتر بنایا جائے، عدالتوں کو بہتر بنایا جائے، ٹیکس وصولی کو بہتر بنایا جائے۔ ملک کس طرح چلتا ہے بھائی؟ ہمارا 4,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہونے چاہیے، 2,000 اور مشکل سے ہو رہا ہے، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ انڈیا کے معاملے میں کوئی کنسنسس ہم بلڈ نہیں کر سکے کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں انڈیا کے خلاف بات ہی کوئی نہیں کرتا، حتیٰ کہ انڈیا کے عزائم کو بھی کوئی نہیں سمجھتا، وہ ہمیں ریڈیکول کر رہے ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ، سارا میڈیا ان کا لگا ہوا، بمبئی کا مسئلہ، اور ہم ٹیررزم کر رہے ہیں، نہ کوئی بلوچستان کی بات کر رہا ہے، نہ کوئی کشمیر کی کر رہا ہے، نہ کوئی پانی کی کر رہا ہے، نہ افغانستان میں جو انڈیا ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا۔
کوئی دانائی کی سیاست نہیں ہو رہی ہے. ایسی میرا خیال ہے وہ جو ظہیر صاحب کا مصرع، عید کشمیری کا مصرع ہے کہ بگولا رقص میں رہتا ہے صحرا میں نہیں رہتا، کوئی ہوش و حواس کی سیاست تو مجھے نظر نہیں آ رہی، ریئیکشن کی، ریٹیلیشن کی سیاست ہے. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں کچھ انڈین ایکٹر سے، شبانہ اعظمی سے بھی، ہیما مالنی سے بھی، دھرمیندرا اور جتیندر سے بھی. جتیندر کے تو اندر کے جو حالات مجھے پتہ لگے، انہوں نے کہا کہ جی دنیا میری فین ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جتیندر نے پرائم منسٹر کو کہا میں آپ کا فین ہوں. تو اتنی تو پذیرائی مل رہی ہے پرائم منسٹر صاحب. ٹیکنیک ہے، وہ نواز شریف کے اندر ایک بچہ ہے، آپ کو یاد ہوگا طارق عزیز کو ٹکٹ دیا تھا، محمد علی کو ایڈوائزر بنایا تھا، وہ ایک نوجوانوں کا ان کا اندازہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ شان نہیں ہوتا ایک وزیر اعظم کے. ملیں، اپنی بات کریں. وہ گانے بھی کبھی کبھی سناتے ہیں ٹیلی فون پہ لوگوں کو. ان کے اندر کا ایک بچہ ہے، لیکن وہ کنڈکٹ اس کو کر نہیں سکے. اب تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کو موقع نہیں تھا اس طرح کا، اور اگر گئے تھے تو سلیقے سے اپنی بات کہتے ہیں کہ آپ کو شکایات ہے تو ہمیں بھی شکایات ہے، ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں جس کے لیے انڈیا کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. کرینے سے بات کرتے ہیں. بہرحال تلخی تو نہیں ہونی چاہیے، ہیجان نہیں ہونا چاہیے، جنگ جوئی کا ماحول کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے. سرحدوں پہ امن چاہیے ہوتا ہے ترقی کے لیے اور قوموں کی حالت بہتر بنانے کے لیے. لیکن نواز شریف صاحب میں ایک بچپنا سا ہے کہ انہیں پیسے کمانے کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے ٹریڈر لابی کی بھی فکر ہوتی ہے، کوئی ٹھیک سے کنڈکٹ اس کو کر نہیں سکتا. سابق انفارمیشن منسٹر قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں. قمر زمان کائرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے یقیناً لنڈن میں آج جو بنیاد رکھی گئی ہے چودھری پرویز لائی، چودھری شجاعت اور طاہر القادری، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کہاں تک جائے گی؟ کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے؟ ایمز اینڈ آبجیکٹیو تو ارشد شریف صاحب آپ کو انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے کیا ہیں، اور مجھ سے بہت سینئر پینل آپ کے ساتھ موجود ہیں، میرے تو اساتذہ ہیں. میں سمجھتا ہوں جی پاکستان میں الائنسز کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے. پاکستان میں ایوب خان کے خلاف الائنس بنے، پاکستان میں یحییٰ خان کے خلاف الائنس بنے، ضیاء الحق کے خلاف بنے، پرویز مشرف کے خلاف بنے. اس ملک کے جمہور پسندوں نے ان آمریتوں کے خلاف اتحاد بنا کے ساری سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے وہ اتحاد بنائے، اور پھر پی ایم اے بنا، پھر AII بنا. اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے، اب وہ واضح ہو گیا کون کون تھے. اب تاریخ اس میں بہت کچھ اپنا آپ بیان کر چکی ہے. یہ جو الائنس ہے، جہاں تک تعلق یہ ہے جی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایک طرح کا جیلی الیکشن تھا. اس تو مسلم لیگ کہتی ہے جی، خود PMLN کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے، ہم کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے، ANP کہتی تھی، نواز شریف صاحب کی جماعت، باقی چوئی صاحبان سب بشمول میڈیا، بشمول ففن، ہر بندوں نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو دھاندلی تو اسٹیبلش ہو گئی. اب ہم تو کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، جیسا بھی ہوا پاکستان میں ہم نے اپنی گورنمنٹ میں الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا چاہا، لیکن وہ نہ ہو سکا. اور باوجود تمام تر میڈیا ڈیبیٹ کے، تمام تر ہنگامے کے، اس وقت جو الیکشن کل پنڈی پھٹیا میں ہوا، جو تماشے ہمیں دیکھنے کو ملے میڈیا کے اوپر آپ نے دکھائے کہ باوجود اسٹیٹ کے الیکشن تو ہار گئے مسلم لیگ والے. جی، قمر زمان کائرہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہارون رشید صاحب، اگر چارج شیٹ حکومت کے خلاف بنائی جائے، جیسے قمر زمان کائرہ صاحب بھی کہتے کہ ایک تو ریگڈ الیکشن جس پہ تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں متفق ہیں، نیشنل انسٹیٹیوشن جیسے فوج ہے اس کے ساتھ معاملات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. جو وعدے کیے تھے الیکشن میں ایک سال میں ان پہ کوئی ڈلیوری نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں تو ایک سال کے اندر لیجسلیشن ایسا جو پارلیمنٹ کا بیسک کام ہے وہ نہیں ہو سکی. جو ریجنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کے اوپر رسپانس، خاص طور پہ انڈیا افغانستان، اس کے اوپر کوئی واضح پالیسی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اور اس کے بعد جو پرائیورٹیز ہیں کہ مثلا 160 ارب روپیہ لاہور میں 27 کلومیٹر یعنی کہ 5-6 ارب روپیہ فی کلومیٹر پہ وہ خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ دیکھیں تو اس میں غربت کتنی ہے، مہنگائی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. یہ سارے چارج شیٹ حکومت کے خلاف آتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں ایک افیکٹو چارج شیٹ ہے جس میں کہ کوئی کیمپین بلڈ اپ کی جا سکتی ہے؟ کمپین تو بلڈ اپ کی جا سکتی ہے جی. میں سادہ بات کہتا ہوں، جتنی باتیں آپ نے کہیں میں سب کی تائید کرتا ہوں، یہ بالکل درست ہے. کوئی انہیں معلوم ہی نہیں حکومت چلائی کیسی جاتی ہے، پرائرٹیز کیسے فکس کی جاتی ہیں. جیسے یہ پہلی 2 دفعہ ناکام ہو، اس دفعہ بھی ناکام ہوں گے. اول وسائل کم ہے، غیر ملکی مدد لینی پڑتی ہے، اس کا 60-70% حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ جو بکواس ہے میٹرو، اس کی کوئی ملک کو ضرورت نہیں تھی. 2-4-6 پولیس افسر چاہیے ٹریفک کے لیے، اور نجی کمپنیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، وہ خود ہی کر سکتے ہیں. روپیہ یہ برباد کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں. خارج سے سیکورٹی ایشو پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکے. لیکن دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں ملک کے مفاد کو.
آپ وسیع تر تصویر دیکھتے ہیں کہ بھائی متبادل کیا ہے. متبادل اس وقت تحریک انصاف آ جائے. تحریک انصاف میں ہم کیا جانتے نہیں ہیں کہ 70% ٹکٹ غلط دیے گئے اور کم از کم 30-40% بیچے گئے. میں نے اس سے کہا بھائی اپنی پارٹی ٹھیک کر لو, اس میں الیکشن کرا لو. پولیس, عدالتیں, ٹیکس وصولی, یہ سب جو چیزیں ہیں اس پہ اپنا کام ہوم ورک تو کر لو نا. اس کے بعد اگر تم تحریک چلاؤ مڈ ٹرم الیکشن کی اور اس میں یہ ملحوظ رکھے مارشل لا نہیں لگنا چاہیے. کب تک اس قوم میں فوج آئے گی اور حالات ٹھیک کرے گی, اور کب پھر بگننگ ہوگی. میچور لیڈرشپ اسی لیے نہیں آئی ہے کبھی. میچور لیڈرشپ اپاہج لیڈرشپ آتی ہے. اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان پارٹیوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کام کیا کیا ہے. پولیس کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ, ٹھیک کریں گے, کوئی پلان ہے؟ پٹوار سے نجات کا کوئی پلان ہے؟ سول سروس کی میٹرو بس بنائی ہے, 8ویں کے نصاب میں بھی آ گیا ایک میٹرو بس. آج وہ دیکھیے نا. اور کیا میٹرو بس ہی نہیں بنائی, ان کا خیال ہے کہ وہ حمزہ کے سپرد کریں گے, حمزہ اپنی اولاد کے سپرد کرے گا. کیا ہمکوں کی جنت میں یہ رہتے ہیں. وہ دنیا خیال و خواب ہوئی. او بھائی عدالت آزاد ہوگی چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے, میڈیا آزاد ہو گیا چاہے اچھا برا ہے, اس کے بہت سے مسائل ہیں. عام آدمی کی تربیت ہوگی. جو 30-40 لڑکوں لڑکیوں کو کھینچ کے لے آئے عمران خان, وہ خود آئے کھینچ کے, کوئی کیا لے آیا پالیٹکس میں. اس سے پہلے 70 میں بھٹو صاحب لے کے آئے تھے. تو کیا یہ لوگ جو ہیں کبھی کوئی اپنا رول پلے نہیں کریں گے؟ میڈیا نہیں کرے گا, انٹلیکچوئلز نہیں کریں گے. وہ سیاست اب نہیں چل سکتی ہے. اب ان کو قومی مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان کے حل کے بارے میں مسائل کے بارے میں سوچنا. یہ نذیر ناجی صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. لندن میں ایک اور آج ملاقات ہوئی جس میں بنیاد رکھی گئی ہے, جو انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم ایک الائنس بنائیں گے جس کا مقصد ہوگا کہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, کیا دیکھتے ہیں اس الائنس کا کیا بننے والا ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب, ابھی کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھی گئی. ابھی ابتدائی رابطے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. مختلف پارٹیاں اپنے اپنے صورتحال کا جائزہ لیں گی اور اس کے بعد پھر عوام کا موڈ دیکھیں گی اور اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی بنائیں گی. اچھا, یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ انتخابی الائنس بن رہا ہے. پہلی جو پوزیشن ہوتی ہے یا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی ایک ایشو پر اتفاق رائے کرنے کا. جب ہوتا ہے پھر اس کے بعد فالوڈ بائی ایکشن ہوتا ہے. پھر وہ ایکشن کیا ہوگا, کیسے ہوگا, وہ طے کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب صورتحال آ جاتی ہے الیکشن کی تو پھر الیکشن کے لیے الگ الائنس بنتے ہیں. وہ یہ نہیں یہی ضروری نہیں کہ سب مل کے الیکشن لڑیں گے, یہ اس کے بعد الیکشن کا فیصلہ ہوگا. تو یہ مراحل ہوتے ہیں مختلف کسی بھی تحریک کے. اچھا, جہاں تک یہ تحریک کا تعلق ہے اس کے حالات تو فوراً ہی پیدا ہو گئے تھے. جیسے ہی انتخابی نتائج آئے تھے تمام جماعتوں نے کہا تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. کسی نے بھی اس انتخابی عمل کو اس کی تعریف نہیں کی تھی, اسے اپروو نہیں کیا تھا, اسے پسند نہیں کیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ کوئی پارٹی اس وقت مزاحمت کے لیے یا اس کے لیے تیار نہیں تھی, جیسے اس وقت ہو گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں پی این اے. تو وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا. ابھی سارے کئی مراحل آئیں گے. ہو سکتا ہے جو مطالبہ ہے حکومت مان ہی جائے, ارلی الیکشن کا مان جائے یا منتخب نشستوں پر دوبارہ الیکشن کا مان جائے. تو یہ طرح طرح کے بیچ میں صورتحال پیدا ہوا کرتی ہے. جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا تھا, 21 نشستوں سے شروع ہوا. انہوں نے کہا میں 21 نشستوں پہ کرا دیتا ہوں, پھر وہ کہنے لگے نہیں پورا کرائے. تو یہ تو ہوتے ہیں, تحریکیں چلتی ہیں, تحریکوں کے نتائج نکلتے ہیں, تحریکوں کے نتائج پھر خود بتاتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہو, پھر وہ ساتھ ساتھ بنتی جاتی ہے. یہی اب بھی ہوگا چونکہ ساری جماعتیں اس سلسلے میں کمیٹڈ ہیں, اس سلسلے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہیں, اپنی رائے دے چکی ہیں کہ انتخابی نتائج فیئر نہیں تھے. اس پر سب کا اتفاق ہے انکلوڈنگ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ اتفاق رائے, جی ناجی صاحب میں آتا ہوں, آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. قمر زمان کائرہ صاحب, نذیر ناجی صاحب نے, اچھا قمر زمان کائرہ صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. ناجی صاحب آپ نے اتفاق رائے کا ذکر کیا اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ تو متفق ہیں کہ الیکشنز ریگڈ ہوئے تھے, اور اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ ریگڈ الیکشنز کے ذریعے آئے ہیں, ایسے الیکشن جن میں دھاندلی ہوئی ہے, پھر تو آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کو چلانے کا حکومت کا. یہ آرگومنٹ پھر یہی ڈیولپ ہوگا ارشد صاحب. ابھی ذرا تحریک کو آگے بڑھنے دیں, پھر چلتے چلتے آرگومنٹ یہی ڈیولپ ہوگا. ابھی یہ 4 سیٹیں ہیں, 4 سیٹوں پہ یہ نہیں مانیں گے تو سیٹیں بڑھ جائیں گی, اور اس کے بعد پھر پورا الیکشن پر آ جائیں گے. تو یہ مراحل ہوتے ہیں ہر کسی بھی تحریک کے. اور جو اصل مرحلہ تھا اس کا تحریک کا,
جب ووٹر مشتعل تھے، جب ووٹر مایوس تھے، اگر اسی وقت کوئی آگے بڑھ کر قیادت کر دیتا تو یہ کام ہو چکا ہوتا. وہ جو موقع تھا وہ انہوں نے گنوا دیا. جب عوام فوری نتائج پر جو فوری مایوسی ہوئی تھی، اس رد عمل کو یہ چینلائز نہیں کر سکے. ناجی صاحب، آپ نے ایک اور بات کی کہ ماضی میں اس لیے نہیں ہوا کہ عوام مزاحمت کے لیے تیار نہیں تھے، سیاسی جماعتیں مزاحمت کے لیے تیار نہیں تھی. اب کیا سیاسی جماعتیں مزاحمت کے لیے تیار ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کیا پوائنٹس ہیں جن کے اوپر یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو میں بہت دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام بہت آگے ہیں، عوام تیار ہیں. عوام کی بے چینیاں ان کی آپ خود رو مظاہروں سے لگا لیں. کسی کے قیادت کے بغیر، کسی پارٹی کی کال کے بغیر عوام جا بجا خود نکل رہے ہیں، خود مظاہرے کر رہے ہیں، خود ہڑتالیں کر رہے ہیں. تو عوام کو تو انتظار ہے کسی بھی سیاسی قیادت کا جو کریڈیبل ہو، جو ان کے مسائل کا کوئی حل پیش کرے اور عوام آگے بڑھیں. تو میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اور 2-4 مہینے 5-6 مہینے قیادت فراہم نہ کی عوام کو، تو عوام پھر ایک خود رو تحریک پیدا کر دیں گے، جو کہ ہوتے ہی نظر آ رہی ہے. انٹرسٹنگ. میں اس سے پہلے کہ ہارون صاحب کی طرف جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام خود یہ سارا کچھ کر رہی ہے. کچھ میڈیا گروپس تو کہتی ہیں یہ فرشتے، آپ مجھے نہیں پتا ہے کون سے فرشتے ہیں، وہ یہ کام کروا رہے ہیں. دیکھیں جی، فرشتے، جی ناجی صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے منتخب حکومت چل جائے. تو وہ تو ہر وقت ہی تیار ہوتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے کوئی موقع محل، وہ ہوتا ہے عوامی موڈ کا، عوامی مزاج کا. عوامی مزاج وہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ جو بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، یہ فرشتے نہیں نکلوا سکتے. یہ جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں، فرشتے نہیں کرا سکتے. اس طرح جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ٹریڈ یونین جس طرح سے تیاری کر رہی ہیں آگے بے روزگاری کا جو فلڈ آنے والا ہے اس کی مزاحمت کے لیے، یہ کام فرشتے نہیں کرا سکتے. یہ کام حکومتیں ہی کراتی ہیں اور وہ حکومتیں ہی کر رہی ہیں. یعنی کہ نواز لیگ پی ایم ایل این کی حکومت خود کر رہی ہے. یہ سوال ناظرین چھوڑے جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں لندن میں ہونے والی آج ملاقات اور ملکی سیاست کس رخ پہ جاری ہے. ہارون رشید صاحب، ایک الزام لگایا جاتا ہے پتہ نہیں کون سے فرشتے ہیں جو کہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور دوسرا، ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے چیف آف آرمی سرجنرل راحیل شریف نے کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں کہ دنیا بھر میں پاک فوج کی قربانیوں کا احترام کیا جاتا ہے. یہ ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دینی پڑی؟ کیا انہیں احساس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں نہیں کیا جا رہا، کچھ ہلکے نہیں کر رہے؟ دیکھیے، گزارا یہ ہے کہ یہ ناجی صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ ہمیشہ چاہتے یہ ہیں، یعنی اگر پوری تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو انہیں ناپسند کرتے ہیں. ویسے بھی ہوتے پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے اس میں. لیکن صورتحال پچھلے 6-7 سال سے بالکل مختلف ہے. دیکھیے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ میں جن کہانی سے ملتا رہوں، تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں. ان کے چلے جانے کے بعد بھی میں کم از کم 3-4 سینئر افسروں سے میری پچھلے مہینے طویل ملاقاتیں ہیں. بلوچستان کے تناظر میں اس پہ کچھ معلوم ہو. ظاہر ہے سیاست پہ براہ راست بات نہیں ہو رہی تھی. تھر میں گیا، وہاں فوجی افسروں سے ملا، کراچی میں ملا. واقعہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے جب تک خواجہ سعد رفیق نے اور خواجہ اعظم نے بغیر کسی وجہ کے ہنگامہ کھڑا نہیں کر دیا، کراچی میں بھی فوجی افسر ان کے حق میں تھے کہ وہاں کوئی ایکشن ہو رہا ہے اور کچھ بہتریاں نہیں بولے. بلوچستان میں فوجی افسر کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ بڑی اچھی پالیسی بنائی گئی ہے اور کرائم کم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے، اور کچھ اور اگر مدد کر دیں، کچھ اور وسائل فراہم کر دیں، کچھ اور کوئین ہو جائے تو بہتری ہو جائے گی. اب کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے خام خواہ پنگا لینے کا، مسائل پیدا کرنے کا. پہلے وہ کیا، پھر جیو کا مسئلہ ہوا. آپ مجھے بتائیے اس میں کون سا کام تھا جو نہیں ہو سکتا تھا معاملات سنبھالنے کا. وہ گیا، اس کی عادت کے لیے بڑا اچھا کیا. وہ ان سے بھی بات کرتے اور معاملے کو پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے. وہ پرویز رجیت صاحب بانس پہ چڑھ گئے، ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں، دلیل والوں کے ساتھ ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں مسئلہ کیا. خدا کے بندے 10-15 سال سے سیکورٹی کے مسئلے پہ غیر ذمہ دارانہ رویہ میر شکیل ارمان کا، باہر سے پیسے لے رہا ہے. انڈیا میں اس نے اپنے انٹرسٹ کریٹ کر لیا. انڈیا یہاں ایک لابی بنا رہا ہے. یہاں فلم میں
لاہور کے ہٹ 8ویں 10ویں 1200 گھرانے کا میں سے انڈینز نے رابطہ کیا، وہاں لوگوں کو بلا رہے ہیں، این جی اوز کو امریکہ پیسے دے رہا. او بھائی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، انڈیا اس میں شامل ہے، یہاں ملک میں حالات خراب کرنے کی کوشش کری، کراچی میں، بلوچستان میں، کشمیر میں. تم اس میں بانس پہ چڑھ گئے اور کہا کہ ہم تو وہ خام خواہ کا پنگا لے لیا. کوئی مسئلہ نہیں تھا جب یہ آئے تھے، باوجود دھاندلی کے کر کے یہ دھاندلی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. عمران خان نے قبول کر لیا، پیپلز پارٹی نے قبول کر لیا، میڈیا نے کوئی ایشو کھڑا نہیں کیا کہ ان کا حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. مگر یہ مسئلے پیدا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. ایک تو یہ وسائل بے دریغ ضائع کرتے ہیں، دوسرے سمجھتے ہیں انہوں نے اس ملک کو فتح کیا ہے، یہ حکومت کریں گے، ان کی اولاد حکومت کرے گی. فوج آج بھی میں وثوق سے کہتا ہوں، جنرل راحیل جس طرح کے آدمی ہیں اور جن فوجی افسروں کو میں جانتا ہوں، یہ بیٹھ کے ان سے بات کریں، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو سارٹ آؤٹ نہ ہو سکتا ہو. ود ان 2-3 ویکس ٹیررزم سمیت ہر چیز میں متفقہ پالیسی بن سکتی ہے. لیکن اگر پہلے سے ریزرویشن ہے اور انڈیا سے ان کو بڑی محبت ہے اور ان کے ساتھ ٹریڈ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اپنی نفسیاتی ضرورتیں پوری کرنا اور بالاتری ثابت کرنا مسئلہ ہے، تو پھر چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. پہلے کب انہوں نے حکومت کر لی؟ جب یہ نذیر ناجی صاحب اور مشاہد حسین جیسے لوگ کو اچھا مشورہ دینے کے لیے، کوئی ڈھنگ کا مشورہ دینے کے لیے موجود تھے، اس وقت یہ نہیں چلا سکے. اب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح وہاں مشورہ دینے والا ہے کون ہے، ذرا ذہن پہ زور ڈالیں کون لوگ مشورے دے رہے ہیں. چودھری نثار ہے جو پالیٹکس کو سمجھتا ہے، اس کے خلاف خواجہ اعظم وغیرہ لگے ہوئے ہیں، بھائی اس کو جلسہ کرنے کی عمران خان کو کوئی اجازت دی، وہ جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیتے تو ہنگامہ ہوتا. نواز شریف صاحب میں حکومت کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے. اچھا نذیر ناجی صاحب، 2 سوالات میں لنکڈ آؤں گا اسی پہ. ایک تو ہارون رشید صاحب نے کہا کہ آج سے 2 ماہ قبل تک جب تک یہ سٹیٹمنٹس نہیں آئی تھی، ایشوز نہیں کھڑے ہوئے تھے، فوج کے ساتھ تعلقات بہت اچھے جا رہے تھے اور بیٹھ کے معاملات طے کریں. رویہ مثبت رویہ تھا. آج بھی ملاقات ہو رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور اگر آپ ملاقاتوں کا سلسلہ نکالیں تو ہر تقریباً ہفتے میں پتہ لگتا ہے کہ 1-2 ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر ان ملاقاتوں میں کون سے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں؟ جی یہ مسائل تو ملاقاتوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو عمل ہوتا ہے جس کا رد عمل پیدا ہوا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی آرمی چیف جا کے پرائم منسٹر سے بات کرے گا کہ یہ سیاست کیسی جا رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کرتا. وہ پروفیشنل باتیں ہوں گی جو بھی ہوں گی اپنی اپنی ڈیوٹی کے مطابق. جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے. مثلا مجھے یہ بتائیے کہ یہ مودی کل آیا ہے، اس نے آتے ہی 4 دنوں کے اندر جو وزارتیں رکھنی جو نہیں رکھنی تھی انہیں دوسری وزارتیں مرج کر دیا. یہ نہیں کیا کہ آدھی کسی کو دے دی آدھی کسی کو دے دی، لڑائی ڈلوا دی ان میں. اس نے آتے ہی وزارتوں کو سمٹایا، وزارتیں دے کے کیبنٹ مکمل کر لی. سال ہو گیا کیبنٹ ہماری مکمل نہیں ہو رہی. وزیر دفاع ہمارا نہیں ہے، وزیر تعلیم نہیں ہے، اور کیا کتنی وزارتیں خالی پڑی ہیں. یہ کس نے کہا ہے خالی رکھنے کو؟ فوج نے کہا ہے. یہ کس نے کہا ہے خالی رکھنے کو؟ لوگوں نے کہا ہے، سیاسی جماعتوں نے کہا ہے. یہ وہ خود کر رہے ہیں. تو جب خود ہی ایسا کریں گے، حکومت اپنی مکمل نہیں وہ کر پائے اور کون سا کام مکمل کریں گے؟ اچھا ناجی صاحب، جب وزیر اعظم صاحب انڈیا گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حکومت نے کہا کہ بہت سکسیسفل دورہ تھا. اس دورے میں کچھ ایسی ملاقاتیں بھی ہوئیں کہ جس کو کلچرل ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، جس میں شبانہ اعظمی سے ملاقات تھی وزیر اعظم کی، ہیما مالنی سے، دھرمیندرا سے، جتیندر سے ملاقات تھی. اور شبانہ اعظمی نے بتایا کہ جی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لتا جی اور رفیع صاحب کے بہت بڑے فین ہیں وزیر اعظم. اور ساتھ ساتھ جتیندر نے انہیں کہا کہ جی دنیا میری فین ہے لیکن میں آپ کا فین ہوں. تو یہ تو بڑا پازیٹو ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے ہمارے فلم ایکٹرز ایکٹریسز سے بھی ملے اور کشمیری لیڈرشپ سے کیوں نہیں ملے؟ میں تو اس کے علاوہ بات کروں گا کہ دیکھیے ہم اس کو میٹنگ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ہے. حلف وفاداری ہونا تھا، انہوں نے بھی اٹھانا تھا، کیبنٹ نے بھی اٹھانا تھا. اس میں انہوں نے مہمان بلا لیے اور اس کے وہاں پر جا کر اب تقریبات میں شادی بیاہ میں یہ ایسے یہی گپ شپ کیا کرتے ہیں. وہ کر کے آ گئے. اور گپ شپ کے لیے ہیما مالنی سے بہتر کون ہے؟ صحیح. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز امیر صاحب، شبانہ اعظمی سے جو ملاقات تھی اس میں ایک سوال بھی انہوں نے اٹھایا کہ جناب جو کو پروڈکشنز ہیں انڈیا اور پاکستان کے سنیما میں وہ ہونی چاہیے. اور شبانہ اعظمی نے پرائم منسٹر صاحب کو جب یہ کہا کہ آئی ٹولڈ ہم دس میٹر نیڈز ٹو بی ایڈریس ٹو دا پاورز دیٹ بی،
تو پرائم منسٹر صاحب ہنسے اور پوچھا ایم آئی امنگ دا پاور دیٹ بی؟ تو انہوں نے کہا بالکل. اس ساری بات چیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو اپنے اوپر کوئی شک ہے کہ ہی از ناٹ دا پاور دیٹ بی؟ نہیں، دیکھیے، آپ ایک خوبصورت سٹار ہو جیسے شبانہ اعظمی ہے، تو اسے آپ اسی پیرائے میں آپ گفتگو کریں گے. کوئی اس میں میرے خیال کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. میرا تو خیال نہیں ہے. ایاز امیر صاحب، میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں نے کہا شاید میں یہ جان سکوں کہ اس میں شاید کوئی ایسی بات ہو، پاور کی ڈائنامکس جو ہیں، کہ شاید کوئی شک گزرا ہو وزیر اعظم صاحب کو. تو یہ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے موڈ میں انہوں نے جواب دیا ہے انگیج کرنے کے لیے صرف؟ نہیں، ان کو کوئی اتنا شک کوئی نہیں ہے. پر جب شبانہ اعظمی سے بات کر رہے تھے تو ان کا سینس آف ہیومر بھی ہے پرائم منسٹر صاحب کا، یہ سب جانتے ہیں، نذیر ناجی صاحب بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے اس پیرائے میں بس وہ بات کر دی کہ میں بھی ہوں یا اس میں یا نہیں، تو ان کا ہاں بالکل اس میں کوئی اچھا یہ اس پیرائے میں بات تھی. ایاز امیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لندن میں جو آج ملاقات ہوئی ہے طاہر القادری صاحب کی اور چودھری برادران کی، چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مزید سیاسی رابطے بھی کریں گے، اور آج ایک چیز کا آغاز ہوا ہے. کس چیز کا آغاز ہوا ہے اور یہ کیا چیز کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو جب سے یہ تعلقات خراب ہوئے تھے یا ہوئے ہیں فوج اور گورنمنٹ کے، اس میں یہ ایک پھر تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پہ تھوڑا سا ابھار جو ہے وہ آیا ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی، طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ ہم آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو شاید یہ ایک اپوزیشن کا کچھ بنانا چاہتے ہیں. وہ کام جو نوابزادہ نصر اللہ خان بہت باعث خوبی بارہا پاکستان کی تاریخ میں ادا کرتے رہے تھے، شاید اس کی ایک یہ بات ہے کہ وہ اپوزیشن کا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال آج کی جو اخباریں ہیں اس میں صاف واضح باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ گورنمنٹ کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایاز امیر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اتنا کچھ اچھا کریں، تو پھر یہ اپوزیشن جماعتیں کس چیز کا شور مچا رہی ہیں، جس میں یقیناً میٹرو بس کا پروجیکٹ بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کی حکومت کی پرائرٹیز کی. ایاز امیر صاحب، حکومت کہتی ہے کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. لاہور میں دیکھیں 27 کلومیٹر پہ $1.6 بلین سے ہم اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا وہ پروجیکٹ ہوگا. پنڈی اسلام آباد میں میٹرو بسز چلنے لگی ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹس بجلی کے وہ لے کے آ رہے ہیں. حکومت کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ جتنی اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، جیسے طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں عوام کے لیے. پرائیورٹی صحیح ہے حکومت کی؟ ساری حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جو پچھلی حکومت تھی وہ بھی یہی کہتی تھی. کوئی بھی حکمران یہ نہیں کہتا کہ ہم ٹھیک بات نہیں کر رہے. تعلقات جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، جو کشیدگی ہوئی فوج کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ جو ہے سیاسی شورش جو ہے تھوڑی سی برپا ہو گئی ہے ملک میں. اس سے پہلے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ اپوزیشن نام کی چیز کوئی اس پاکستان میں رہی نہیں ہے. وہ اتنی ڈومیننس لگتی تھی حکومت کی. جہاں تک یہ ڈیولپمنٹ کا بات ہے، اس پہ تو بہت بحث ہو سکتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہی موٹر ویز اور فلائی اوورز اور انڈر پاسز اور میٹرو ٹریک جو اسلام آباد میں بن رہا ہے، اور جس نے اسلام آباد کو میرے خیال وہ بالکل بے ہوش کر کے رکھ دیا ہے، یہی ڈیولپمنٹ ہوا کرتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ باقی جو سارے نظام ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے یا نہیں. اسکولوں پہ، سرکاری اسکولوں پہ دینی چاہیے یا نہیں. ہسپتالوں کا حال کیا ہے؟ لاہور جیسے شہر میں، اسلام آباد جیسے شہر میں جو سرکاری ہسپتال کا کیا حال؟ یہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. لیکن
پی ایم ایل نون کی اور خاص طور پہ نواز شریف کی تاریخی طور پہ جو ان کا جو فوکس رہا ہے کہ بس یہ موٹر وے جیسی چیزیں بننی چاہیے، لشکارے والی چیزیں بننی چاہیے کہ لوگ کہہ سکیں ہاں جی بڑا کام ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے۔ اب لاہور میں اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں اس کی نشانی اسی کی کرتے ہیں میٹرو بس کی کہ دیکھیں جی یہ ایک پروجیکٹ ہو گیا ہے۔ تو ان کی سوچ پرائیورٹیز بس یہی ہے۔ اور وہ نصاب کی کتابوں میں بھی کم از کم 8ویں جماعت میں اب طلبہ اس کو پڑھیں گے بھی۔ رشید گڈیل صاحب MQM سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید گڈیل صاحب، لندن میں آج ملاقاتیں ہوئی اور وہاں پہ کہا گیا کہ آپ کی جماعت سے بھی اس الائنس کا حصہ بننے کے لیے ملاقات کی جائے گی، تو کیا آپ لوگ ایسی الائنس کا ابھی تک پارٹی میں کیا رائے ہے؟ حصہ بننا چاہیں گے، نہیں بننا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ابھی تک تو افواہ ہی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ لندن میں یہ سارے لیڈران آئے ہوئے ہیں اور میرے بانی اور کریکٹر کا سب لندن میں ہی ہے، اگر رابطہ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے، اور اپوزیشن کا اگر اتحاد ہوتا ہے تو وہ حکومت کو آئینہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا۔ حکومت جتنی مضبوط اپوزیشن ہوگی، جسے ایاز بھائی نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کے نام کچھ چیز نہیں دی۔ ہم تو MQM میں جو بھی گورنمنٹ کے غلط کام ہوتے تھے یا عوام کی بہبود کام نہیں ہوتے تھے اس پہ تو ہم آواز اٹھاتے تھے کل بھی اور آج بھی اٹھاتے، لیکن وہ تاڑی واری تو تاڑی واری کوئی ختم ہو جائے، ساڑی واری سے تاڑی واری۔ ملک کے جمہور کے لیے سوچو، ملک کے عوام کے لیے سوچو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میٹرو بس سرکولر اگر وہ لاہور میں بنتی ہے تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ موٹر وے 20 سال پہلے کا پروجیکٹ تھا، سندھ میں 1 کلومیٹر موٹر وے کیوں نہیں ہے اب تک؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میٹرو بس وہاں چلتی ہے تو میٹرو بس کراچی میں کیوں نہیں ہے؟ 2.25 کروڑ کی آبادی، 70% ریونیو جنریشن، 93% صوبے کا جنریشن، تو اس شہر کو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا گیا آج تک، نہ 5 سال میں پچھلی حکومت میں دیا جس کے ہم کولیشن پارٹنر بھی تھے، اور بار بار ہمیں وعدہ کیا جاتا تھا لیکن کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس حکومت نے پچھلے سال میں کراچی کے لیے ضلع نہیں رکھا، نہ صوبہ ہی نہیں رکھا، نہ وہ فیڈرل رکھا۔ اب بجٹ آنے کو ہے، ہم دیکھتے ہیں کراچی کے لیے کون سا میگا پروجیکٹ اٹھتا ہے۔ حیدرآباد کی یونیورسٹی ہوتی نہیں ہوتی، عوام کی بہبود کے کام پورے پاکستان میں عوام کی بہبود کے کام۔ میں رشید گڈیل صاحب نذیر ناجی صاحب سے پوچھوں گا۔ نذیر ناجی صاحب، کیا حکومت کی سمت، ڈائریکشن، پالیسیز اور پرائیورٹیز صحیح ہیں؟ جی نہیں، یہاں جتنے آپ یہ دھوم دھڑکا دیکھ رہے ہیں، اوپننگ ہو رہی ہے، فلاں سگے بنیاد رکھ دی گئے، فلاں سگے، یہ سگے بنیاد ہی رہ جائیں گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ انویسٹرز پروجیکٹ ہیں جو بیرونی کمپنیاں یا بیرونی حکومتیں دیکھتی ہیں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین ایریا، جہاں سے انہیں پتا ہے کہ انویسٹمنٹ جلدی آ جائے گی اور پروفٹ بھی جلدی آ جائے گا، وہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے تو کوئی پلان بن ہی نہ، وہ جیسے ایاز صاحب نے کہا ہے تعلیم کے لیے کچھ نہیں بنا، تعلیم کے تو ڈکلائن ہو رہی ہے، طلبہ کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، اسکول گھٹتے جا رہے ہیں، ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، کوئی ایسا پانی صاف نہیں ملتا لوگوں کو۔ تو ایسے پروجیکٹ جو عوام کے لیے ہوں وہ نہیں بن رہے، ایسے پروجیکٹ بن رہے ہیں جو سرمایہ کاروں کے پروجیکٹ ہیں، سرمایہ کاروں کے پروجیکٹ۔ ہارون رشید صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے، ناری صاحب کہہ رہے ہیں دھوم دھڑکے والے پروجیکٹس ہو رہے ہیں جن کے شاید سنگ بنیاد ہی رہ جائے۔ میں ان سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے مسئلے ہیں ٹیررزم کو ختم کرنا جس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، پولیس کو بہتر بنانا جو لوگوں کی زندگی جس کی وجہ سے عذاب ہے، پٹوار کو ٹھیک کرنا جو عمران خان نے کچھ بہتر کیا ہے، طارق صاحب نے ہاسپٹل تعلیم پہ بھی کچھ توجہ دی ہے، سکول 65,000 سکول ہیں جن میں فیسلٹیز پوری نہیں ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کوئی ایسے منصوبے نہیں بن رہے جس میں لوگوں کو روزگار ملے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بجٹ مختص ہے آلریڈی وہ بہت سا پیسہ ٹھیکیداری نظام میں برباد ہو جاتا ہے، ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں، اس پہ توجہ نہیں، یہ شعبدہ بازی کی سیاست ہے اور یہ 90s کی پالیٹکس ہے، اس کو بالکل نہیں یہ سمجھ رہے کہ عام آدمی اگر بے چین ہوگا۔ میں پھر ناجی صاحب سے اس پہ بھی اگری کرتا ہوں کہ لوگوں میں بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ اگر حکومت کی تو ڈائریکشن ٹھیک نہیں، اپوزیشن بھی نہیں سمجھ رہی ہے، اگر نہیں سمجھیں گے ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا نتیجہ وہی نہ ہو جو پہلے ہوتا رہا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت تو سمجھ ہی نہیں رہی، اپوزیشن بھی بہت ہی سطحی قسم کی سیاست کر رہی ہے، یہ بتایا جانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ آپ کے مسائل ہیں اور یہ ہمارا لائحہ عمل ہوگا۔ یہ الائنس بلا کر لینا اور جناب جلسے کر لینا اور ریلیاں نکالنا، ساری انرجی اس میں ویسٹ کی جاتی ہے۔
مسائل کو سمجھنا اور ایک باقاعدہ لائحہ عمل دینا، اس پہ توجہ کسی کی جس میں نہیں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کام کرنا ہے۔ ہارون رشید صاحب، نذیر ناجی صاحب، ایاز امیر صاحب اور رشید گڈیل صاحب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں دھوم دھڑکا بہت ہے، شوبدہ بازی بہت ہے، اور عوام یعنی میں اور آپ، ہمارے لیے جو کام ہیں وہ ابھی تک ایز سچ ان کے فوائد عوام تک آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت سیدھی کرنی ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔